ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبد الرحمن حاضر۔ آج جمعہ اور اپریل کی 15 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ روس اور یوکرین کی افواج زمین پر لڑ رہی ہیں، جبکہ ان کے رہنما زبانی جنگ میں مصروف ہیں۔ ہر فریق ایسی بڑی فتوحات کا دعویٰ کر رہا ہے جسے دوسرا فریق تسلیم نہیں کرتا۔ تازہ ترین اختلاف بحیرہ اسود کے روسی بحری بیڑے کے ڈوبنے والے ایک پرچم بردار بحری جہاز پر مرکوز ہے۔ روس کی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ جہاز ایک شدید طوفان میں گھر گیا تھا۔ اس کی جانب سے کسی حملے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ وزارتی حکام نے بتایا ہے کہ آگ لگنے سے جہاز میں ذخیرہ شدہ گولہ بارود پھٹ گیا تھا، لیکن یوکرین کے ایک گورنر کا کہنا ہے کہ نقصان ان کی جانب سے داغے گئے میزائلوں سے ہوا ہے۔ امریکی وزارت دفاع نے بحری جہاز ڈوبنے کو روس کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا ہے۔ CNN کے ایک پروگرام میں پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے جمعرات کے روز کہا کہ اس جہاز کا روس کی بحری حکمت عملی میں اہم کردار تھا۔ روسی دیگر محاذوں پر ہونے والی پیش رفت کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں۔ ان کے دستوں کو بندرگاہ والے شہر ماریوپول کی لڑائی میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے حکام کا اب کہنا ہے کہ 1100 سے زائد یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ روس مشرق میں اپنے حملوں کی شدت میں اضافہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے الزامات کے جواب میں حکام کا کہنا ہے کہ دونیتسک اور اودیسا کے علاقوں میں فائر کیے گئے گولوں سے فوجی اثاثوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یوکرین میں روسی جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے خطرے کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز نے یہ تبصرہ امریکہ کی جنوبی ریاست میں جارجیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں جمعرات کے روز ایک تقریر میں کیا ہے۔ روس کی جانب سے جوہری ہتھیار استعمال کر سکنے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں جناب برنز نے کہا کہ روس کی طرف سے ٹیکٹیکل یا کم تباہی پھیلانے والے جوہری ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ انہوں نے فوجی کارروائی میں ناکامیوں کا حوالہ دیتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے حکومتی رہنماؤں کی ممکنہ مایوسی کا ذکر کیا۔ تاہم جناب برنز نے مزید کہا کہ CIA کو روس کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی تیاری کرنے کے زیادہ عملی شواہد کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ فروری میں روسی افواج کے یوکرین پر حملہ کرنے کے فوراً بعد صدر پوٹن نے حکم دیا تھا کہ ان کے ملک کی دفاعی فورسز کو انتہائی چوکس سطح پر رکھا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس نے گزشتہ ماہ خبردار کیا تھا کہ جوہری تصادم کا امکان، جو کبھی ناقابل تصور تھا، اب امکانات کے دائرے میں لوٹ آیا ہے۔ شمالی کوریا کے بانی کم il سونگ کی 110ویں سالگرہ جمعے کے روز منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر یہ قیاس آرائیاں جنم لے رہی ہیں کہ پیونگ یانگ بیلسٹک میزائل لانچ یا جوہری تجربہ کر سکتا ہے۔ شمالی کوریا موجودہ ملکی رہنما کم جونگ ان کے دادا کے یوم پیدائش کو اپنی اہم ترین قومی تعطیلات میں سے ایک شمار کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس سال سالگرہ بڑے پیمانے پر منائی جائے گی۔ شمالی کوریا نے 2012 میں کم il سونگ کی 100ویں سالگرہ کی تقریب کے موقع پر وسطی پیونگ یانگ میں ایک فوجی پریڈ منعقد کی تھی۔ کم جونگ ان نے اس سے چند روز قبل ہی حکمران ورکرز پارٹی کا فرسٹ سیکرٹری بننے کے بعد اس موقع پر پہلی بار عوام سے خطاب کیا تھا۔ یہ ایک نیا عہدہ تھا جو ملک اور اس کی فوج کے لیے جناب کم کی قیادت کی علامت تھا۔ مبصرین کے مطابق امکان ہے کہ شمالی کوریا 110ویں سالگرہ کے موقع پر فوجی پریڈ کا انعقاد کرے گا، جس میں کم جونگ ان بھی شریک ہوں گے اور قومی جوش و جذبہ بڑھانے کی غرض سے
ملک کے جدید ترین ہتھیاروں کی نمائش کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب آج کی باقی خبریں سماعت فرمائیے۔ جاپان کے امیگریشن حکام نے میانمار کے شہریوں کو اصولی طور پر جاپان میں 1 سال تک قیام اور کام کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ امیگریشن سروسز ایجنسی جاپان میں قیام کی مدت میں توسیع کے خواہش مند میانمار کے شہریوں کو گزشتہ سال مئی سے ملک میں 6 ماہ قیام اور کام کرنے کا اجازت نامہ جاری کر رہی تھی۔ میانمار میں عدم استحکام کے باعث دیے جانے والے اس خصوصی اجازت نامے میں مخصوص صنعتی شعبوں میں مہارت حاصل کرنے کے خواہش مند میانمار کے افراد کو 1 سال قیام کا اجازت نامہ بھی دیا جاتا ہے۔ ادارے نے میانمار میں اقتدار پر فوج کے قبضے کے بعد حالات میں بہتری نہ آنے کی وجہ سے اس ہنگامی اقدام کی مدت میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادارے کے مطابق مارچ تک میانمار کے 4600 کے قریب افراد کو یہ خصوصی اجازت نامہ جاری کیا جا چکا ہے۔ جاپان کی گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث معاشی سرگرمیوں میں کمی کی وجہ سے مالی سال 2020 میں ریکارڈ کم سطح پر پہنچ گیا۔ وزارت ماحولیات کی جانب سے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2021 میں ختم ہونے والے مالی سال میں اندرون ملک اخراج 1.15 ارب ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے برابر تھا۔ یہ مقدار اس سے گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 6 کروڑ 20 لاکھ ٹن یا 5.1% کم ہے۔ موازنے کے لیے 1990 سے اعداد و شمار کی دستیابی کے بعد یہ اخراج کی کم ترین سطح ہونے کے ساتھ ساتھ اخراج میں مسلسل 7ویں سال کمی ہے۔ حکومت جاپان اور ملکی کمپنیاں قابل تجدید توانائی کو استعمال میں لانے اور توانائی بچانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، لیکن وزارت کے مطابق مالی سال 2020 کی اس کمی کی بنیادی وجہ خاص کر صنعت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں سے متعلق معاشی سرگرمیوں میں سست روی آنا ہے۔ حکومت مالی سال 2030 تک اخراج کو مالی سال 2013 کی سطح کے مقابلے میں 46% کم کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ حالیہ رجحان جاری رہنے کی صورت میں جاپان مقررہ مدت تک اخراج میں 45% کے قریب کمی کا ہدف حاصل کر سکے گا۔ جاپان کے امیگریشن حکام کے مطابق ماہ مارچ میں پہلی بار ملک آنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 48,000 سے تجاوز کر گئی۔ فروری کے مقابلے میں اس تعداد میں 9 گنا سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امیگریشن سروسز ایجنسی کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق مارچ میں 48,418 غیر ملکی پہلی بار جاپان آئے ہیں۔ جاپان نے 1 مارچ سے سرحدی پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے سیاحوں کے سوا پہلی بار ملک آنے کے خواہش مند غیر ملکیوں کو داخلے کی دوبارہ اجازت دی تھی۔ کورونا وائرس کی متغیر قسم اومیکرون کے خلاف اقدامات اٹھاتے ہوئے گزشتہ نومبر سے ملک داخل ہونے والوں کے لیے سخت پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ ایجنسی کے مطابق پہلی بار آنے والے غیر ملکیوں میں ویزا حاصل کر کے آنے والے طلبہ کی تعداد سب سے زیادہ 14,810 رہی، جن کے بعد تکنیکی تربیت حاصل کرنے والوں کی تعداد 10,163 اور قلیل مدتی قیام کرنے والوں کی تعداد 6,522 ہے۔ ایجنسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ 34,037 غیر ملکی جاپان میں دوبارہ داخل ہوئے ہیں، جبکہ واپس آنے والے جاپانی شہریوں کی تعداد 90,389 رہی۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔